آپ کو معلوم ہے کہ 28 فروری کو اسرائیل نے جو ایک انتہائی سفاکانہ غیر انسانی حیوانیت بھی جس کے آگے شاید سربلند ہے، اور وہ بھی یہ نہیں قبول کرے گی کہ حیوانیت اسے کہا جائے، ایک ایسا عمل انجام دیا۔ دنیا اسلام کے ایک عظیم رہنما، انسانیت کے ایک بہترین مددگار، مظلوموں کی پناہ گاہ، مستضعفوں کی، کمزوروں کی، کچلے ہوئے، پیسے گئے، روندے گئے اقوام کی ایک پناہ گاہ، یعنی عالم اسلام کے عظیم رہنما سربراہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فضائی بزدلانہ حملے میں شہید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ شہید اعظم، شہید معظم، رہبر عالم اسلام، در حقیقت ایک روحانی، ایک عرفانی اور ایک عبادی شخصیت کا نام ہے۔ وہ جہاں سرزمین اسلامی ایران کے سپریم لیڈر اور ایک سیاسی رہنما تھے، وہاں وہ ایک مسلح کی شخصیت، وہاں ایک ورع و تقوی کا ایک پہاڑ، وہاں قرآن کا بہترین قاری، وہاں وہ تسبیح اور ذکر و اذکار کا ایک مضبوط وجود، وہ ہمارا رہنما کہ جس کے فتووں کا انتظار، جس کی دینی رائے کا انتظار عالم اسلام کو، عالم تشیع کو ہر آن ہر گھڑی رہا کرتا تھا، ایسی شخصیت کو ہم سے چھین لیا گیا۔ پورا عالم اسلام سوگوار ہے، خاص طور پر تشیع، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ کوہ گراں سے کم نہیں ہے جو ہم پہ ٹوٹا ہے۔ پاکستان میں 1 مارچ کو اپنے محبوب، اپنے سربراہ، اپنے روحانی رہنما کی اس شہادت پر، اس فقدان پر ایک احتجاج، ایک غم، ایک غصہ، ایک دکھ، ایک تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے سوگواران رہبر معظم اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ وہ ایک ماتم کنا، ایک گریہ کنا، ایک نوحہ کنا ماحول، اس ماحول میں کس سے جا کر اپنے غصے کا، اپنا احتجاج کا ریکارڈ مرتب کرواتے، ریکارڈ بناتے؟ ظاہر ہے اسی کے سے احتجاج کرنا تھا کہ جنہوں نے اتنا بڑا ظلم انجام دیا ہے۔ امریکن کونسلیٹ، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ کونسلیٹ جہاں لوگوں کی، یعنی ہمارے پاکستان کے شہریوں کی اور اپنی مملکت کی درمیان کونسلنگ کا کام کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے اور قائم کیے گئے ہیں، وہاں انہیں وہی کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو قائم کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ ادارے یہاں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے ملک میں دخالتیں دیں گے تو ایک غصے کی کیفیت، وہاں ایک پرامن احتجاج کی صورت میں ایک بہت بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے، لیکن انہوں نے اقرار کیا ہے کہ امریکی محافظوں نے، جو سفارت خانے کے اندر موجود محافظین تھے، انہوں نے کراچی میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں، لاہور میں، مختلف جگہوں پر ان مظاہرین کو، ان غمزدہ لوگوں کو نشانہ بنایا، خاص طور پہ کراچی میں، اور کراچی میں اور مختلف شہروں میں تقریباً یہ 35 کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ کراچی کی تعداد، کراچی کے غم گساروں کی تعداد 11 ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے ہمارے لیے۔ وہ بچے، وہ مائیں، وہ زوجائیں، وہ بہنیں جو اپنے پیاروں سے محروم ہو گئیں، ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں ان مظاہرین کو، ان غمزدہ لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ جو شہید ہوئے ہیں،
ان شہیدوں کے خانوادوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان پر قائم خانہ پوری کے مقدمات کو ختم کیا جائے اور شفاف تحقیقات کے ذریعے سے. اور آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ آج سندھ حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ یہ گفتگو رہی، جہاں ہم نے مطالبہ کیا کہ وہ جو تحقیقاتی کمیٹی آپ نے تشکیل دی ہے اس میں ہماری افراد کو، ہماری شخصیات کو بھی شامل کیا جائے، جسے انہوں نے تسلیم کیا، اور ہم چند افراد ان کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی میں اپنی جانب سے پیش کر رہے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. ایک جانب ہمارے محبوب کو مار دیا گیا، ہمارے رہنما کو شہید کر دیا گیا، دوسری جانب ان کے غم میں نکلنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. رہبر مسلمین جہان شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی اس پر افتخار شہادت پر، باعزاز شہادت پر کراچی اور بالخصوص اور بالعموم پورا پاکستان اور پورا عالم اسلام ان کی روح پرفتوح کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی 86 سالہ زندگی میں وہ جد و جہد، وہ جو ان کی ریاضت، وہ جو ان کی محنت، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں انعام دیا شہادت کے صورت میں، ان کی وہ روح پرفتوح بارگاہ مصطفی میں، بارگاہ حسینی میں، بارگاہ علوی میں اور بارگاہ فاطمی میں سرخرو ہے. ان ہستیوں نے انہیں گلے لگایا، ان کا استقبال کیا، انہیں اپنی بزم میں جگہ دی. اے سید علی خامنائی، تم رہے بھی تو سعید رہے، تم آئے بھی تو شہید آئے. آشا سعیدہ ماتا شہیدہ، جس نے ساری زندگی سعادت کی گزاری اور جس نے زندگی کا اختتام شہادت کے عنوان سے قرار دیا، وہ جیے بھی تو عالم اسلام کے لیے اور انہوں نے جان بھی دی تو عالم اسلام کے لیے. اور وہ اس صورت میں کہ آج پورا عالم اسلام ان کے خون کی وجہ سے منسجم اور متحد ہوتا چلا جا رہا ہے. بیداری، سمجھداری، بصیرت، معاملہ فہمی، دشمن شناسی، اسلام فہمی بہت تیزی سے اس خون کے بعد آج 6واں دن ہے. آپ تمام محترم اخباروں سے اور خبروں سے جڑے ہوئے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. سنی شیعہ کی تفریق مٹا گیا یہ خون، مسلمانوں کے درمیان قربتیں بڑھا گیا یہ خون، عالمی استکبار کو ذلیل کر گیا یہ خون، امریکہ اور اسرائیل کے چہروں سے نقابیں اتار گیا یہ خون. آج ٹرمپ اپنے گرد پادریوں کو کھڑے کر کے دعائیں کروا رہا ہے. آج اس کی وہ زعم باطل، وہ جو اس کا زعم تھا، وہ جو اس کا گھمنڈ تھا، وہ اب ٹوٹنے کی طرف آج سے اور گزشتہ رات سے ہم سارا عالمی سطح پر سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. انشاءاللہ بہت جلد عن قریب انہی چند دنوں میں امریکہ ذلیل ہوگا، اسرائیل خوار ہوگا اور سربلندی اور بالادستی اور افتخار اور اعزاز عالم اسلام کو نصیب ہوگا. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز سے اس جنگ کو اسلام اور غیر اسلام کی جنگ قرار دیا ہے، یعنی یہودیت اور اسلام کی جنگ اس جنگ کو قرار دے دیا ہے. وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی جنگ ہے. ہم یہودی مذہب، ہمارا یہودیت، ہماری صہیونیت اور ادھر اسلام، یہ اب یہودیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہے. اور اس خون کے ذریعے سے عالم اسلام یقیناً مضبوط ہوگا اور شہید کے جانے سے بہت کچھ مضبوط ہوگا اور بہت کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا بہتر ہوگا. ہم آئندہ چند دنوں میں ایام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے اپنے عبادی اور عزائی ایام میں داخل ہو رہے ہیں. 19، 20، 21 ماہ مبارک رمضان کی تاریخیں ایام علی کی تاریخیں ہیں. ان ایام میں ہم تمام حکومتی اور ریاستی اداروں سے بھی ان ایام کو بہتر منعقد کرنے کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی گویا مطالبہ کرتے ہیں. اس کے کچھ ہی دن بعد، 2 ہی دن بعد 23 ماہ مبارک رمضان، 23 رمضان المبارک یوم القدس کا عنوان ہے. اس یوم القدس کی ریلیوں میں حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، اور کیونکہ یہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد ان کے حکم پر پوری دنیا میں جو بیت المقدس کی آزادی کی کوششوں کی ایک سالانہ جد و جہد ہے، یقیناً یہ سال یوم القدس کا، یہ سال یوم القدس کا، یہ دن یوم القدس، یوم القدس یعنی روز قدس،
ہر سال سے زیادہ غیر معمولی انداز سے منعقد کیا جائے گا۔ اس میں بھرپور شرکت ہوگی اور سب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اس آزادی قدس کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آخر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری سطح پر اور ریاستی سطح پر یوم القدس کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان کے ایام میں سے ایک یوم القدس کو قرار دیا جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں جناب مولانا ناظر عباس صاحب سے کہوں گا کہ جو کل یہاں ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں اور مزید اس گفتگو میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ کہ آپ حضرات نے زحمت فرمائی، یہاں تشریف لائے۔ اگرچہ کہ بعض نکات کی طرف آپ متوجہ ہو چکے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور کل ہونے والے پروگرام کی بھی تفصیل آپ کو یہاں بتاؤں گا۔ دیکھیے، 2-3 مسائل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی بنیادی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کراچی کے اندر جو ہونے والا احتجاج تھا، جس میں ہمارے جوانوں نے امریکن کانسولیٹ کے اوپر احتجاجی مظاہرہ کیا، غم و غصے کا اظہار جو ہوا وہاں پر، یہ ایک فطری عمل تھا۔ آپ نے صرف ایران کے سپریم لیڈر نہیں بلکہ عالم تشیع کے ایک فقیہ کو نشانہ بنایا جو مظلوم تھا، جس نے امریکہ پر، اسرائیل پر کوئی جارحیت نہیں کی تھی۔ آپ نے بے بنیاد الزامات پر ایک بنیاد رکھ کر اور اس پر حملہ کیا اور اسے شہید کیا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ دیکھیے، اس واقعے کے بعد پورے پاکستان میں 35 افراد تقریباً شہید ہوئے، لیکن کراچی کے اندر ہمارے 11 افراد شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے والوں میں آپ کو واضح کر دوں، صرف شیعہ مسلک کے جوان نہیں تھے بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کا جوان بھی شہید ہوا۔ اس نے بھی رہبر کی محبت میں جام شہادت نوش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان صرف مجھے یہ بتائے، صوبہ سندھ کی حکومت مجھے یہ بتائے کہ بچے جو کانسرٹ پر گئے تھے پرامن تھے، کہاں سے گولیاں چلی، کس نے گولیاں چلائی، اب یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ خود امریکی صدر اس بات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے محافظین نے گولی چلائی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ امریکن کانسولیٹ کے عملے کے اوپر FIR درج کی جائے، 1۔ نمبر 2، حیرت کی بات یہ ہے کہ تو امریکن کانسولیٹ نے جو جواب ملا وہ یہ ملا کہ آپ ان کے حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی حدود کی مخالفت کے اوپر آپ پر گولی چلائی۔ اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ چلو اگر انہوں نے اپنی حدود میں گولی چلائی تو جو لڑکے ہماری سیکیورٹی فورسز کی گولی کی وجہ سے زخمی ہوئے، ان پر گولیاں چلائی گئیں، اس کا آرڈر کس نے جاری کیا تھا؟ کس کے کہنے پر اسٹریٹ فائر مارے گئے، اور کون سی حکومت کے اندر اسٹریٹ فائر کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ کس کے حکم پر ہوا یہ؟ آپ ماضی کے اندر بھی احتجاجی مظاہرین کو روکنے کے اندر مختلف طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، کر سکتے تھے، آپ کے پاس آپشن ہے، شیلنگ آپ کر سکتے تھے، واٹر کینن کے ذریعے آپ ان کو روک سکتے تھے، کنٹینر لگا کے آپ ان کو روک سکتے تھے، کنٹینر لگا کے ان کو روکا جا سکتا تھا۔ ان کو منتشر کرنے کے بہت سارے طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہیں جو ماضی میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ شیلنگ کے ذریعے، لاٹھی چارج کے ذریعے، کنٹینروں کے ذریعے، واٹر کینن کے ذریعے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹریٹ فائر مارنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ آپ نے ہم پہ تو کمیٹی بنا دی ہے تحقیقاتی، ہماری تو تحقیقات ہو رہی ہے جوانوں کی کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ابھی سارے حقائق منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ اور بھائی ان پر بھی تو تحقیقات کرو کہ جنہوں نے ہم پر اسٹریٹ فائر مارے، جس نے ہمارے جوانوں کو گولیاں ماری ہیں، ان کے لیے کوئی کمیشن قائم کیا؟ ان کے لیے کوئی تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی؟ اور بالائے ستم یہ کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے،
پھر اس کے بعد ایف آئی آر بھی آپ نے کاٹ دی, پھر آپ نے ایف آئی آر بھی ان پر درج کر دی. یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ قابل قبول بات نہیں ہے. دیکھیے ان چیزوں سے معاملات الجھاؤ کی طرف جاتے ہیں. ہم جتنے بھی علماء کرام تھے, ہم جتنے علماء کرام وہاں پر موجود تھے, ہم اپنے لوگوں کو کنٹرول کر رہے تھے, ہم اپنے بچوں کو روک رہے تھے. آپ کی گولیاں چلنے کی وجہ سے لوگوں میں اشتعال میں اضافہ ہوا ہے. آپ کے اسٹریٹ فائر مارنے کی وجہ سے لوگ زیادہ مشتعل ہوئے ہیں. میں گیا تھا لوگوں کو روکنے, میرے ساتھ 10 سے 12 علماء کرام موجود تھے. ہم بات چیت کر رہے تھے, اپنے جوانوں کو سنبھال رہے تھے. ہمیں احساس تھا اپنے جوانوں کا. اس روز جوان ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں تھے, اور فطری عمل ہے, ان کا روحانی باپ مارا گیا ہے, ان کا روحانی پیشوا مارا گیا ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے 2 بڑے فقیہ ہیں, 2 بڑے مجتہد ہیں کہ جن کی پوری دنیا کے اندر تقلید ہوتی ہے. ایک آیت اللہ سیستانی ہے, ایک آیت اللہ خامنائی ہے. کروڑوں دنیا میں بسنے والے مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں. ان کا آپ نے مجتہد مار دیا, ان کا فقی مار دیا, اور اس کے بعد اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ اسٹریٹ فائر مارتے ہیں, اسٹریٹ گولیاں مارتے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے میں کھڑا ہوں, میں بات چیت کر رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے خواتین کو مارا گیا. خدا گواہ میں منظر بھولتا نہیں ہوں. یہ منظر میں نے صرف کشمیر کے اندر دیکھا ہے کہ جب بھارتی فوجی جو ہے عورتوں کے سر پر پیر رکھ کر, گھٹنا رکھ کر اس کو ڈنڈے مارتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نیٹی ڈیٹی کے پل پر کیا ہوا ہے. وہاں اسٹریٹ گولی ماری گئی ہے, اس خاتون کی ٹانگ میں لگی. بعد میں رپورٹ ملی ٹراما سینٹر میں کہ شاید اسی ٹانگ کٹنے جا رہی تھی, لیکن پھر ڈاکٹر نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں, اس کا اور آپشن بھی موجود ہے. یہ کیا ہوا؟ ہمیں انصاف ہی نہیں ملا ابھی تک. ہمیں تو ہمارے معاملات میں الجھا دیا گیا, ایف آئی آر کاٹ کر, یہ کاٹ کر, وہ کاٹ کر. ہمیں یہ بھی تو بتاؤ بھائی کہ جن لوگوں نے اسٹریٹ فائر مارے ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا تعدیبی کارروائی کی ہے, قانونی کیا کارروائی کی ہے. ہمارے لوگوں میں اب تک اشتعال پایا جاتا ہے تو ہم نے روکا ہوا ہے ابھی تک. شہداء کی فیملی ہم سے سوال کر رہی ہیں, زخمی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم زخمی ہوئے, ہم مارے بھی گئے, ہماری جان بھی گئی, اس کے بعد ہم پر ایف آئی آر ہے, ہمیں دبایا جا رہا ہے. یہ قابل قبول عمل نہیں ہے. میں آپ سے واضح کہہ رہا ہوں, اگر کوئی لڑکا گرفتار ہوا, خان وادہ شہداء کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے, جو اسیروں کی فیملی میں بے چینی پائی جاتی ہے, وہ طوفان, ایک طوفان. ان کو ہم نے روکا ہوا ہے. وہ تو کل دھرنا دینے جا رہے تھے, وہ تو کہہ رہے 21 رمضان کا جلوس روکیں گے, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر جا کر بیٹھیں گے, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بنا رہے ہیں. یہ تو علماء کرام نے روکا ہوا ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی جائے, ہم سے مس کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ فوراً ان ایف آئی آروں کو واپس لے بھائی, اور امریکن کانسلیٹ کو بند کرو. ہمارا مطالبہ تو یہ تھا, ہم تو اس میں الجھ گئے. اب امریکہ کی گنجائش نہیں ہے. اب بھی آپ امریکن کانسلیٹ کو یہاں کھولنا چاہتے ہو پاکستان میں, اب بھی امریکن عملہ پاکستان میں کام کرے گا. آپ بھول گئے کہ امریکہ, اسرائیل, بھارت مل کر پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. یہ فتنۃ الہند کون ہے؟ یہ طالبان کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں جو بلوچستان کے اندر حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے, یہ ترلائی کا واقعہ ہوا, اس کے اندر کون ہے؟ آپ جانتے ہو کہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے والے یہی امریکہ, اسرائیل, ان کے ایجنڈے ہیں. فتنۃ الہند کے لوگ موجود ہیں, افغانستان کے طالبان کے دہشت گردیاں موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف وہ فتنہ ہے, آپ ہمارے لوگوں کو دبا دیں گے؟ قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں, میں کوئی لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہمارے جو ورثہ فیصلہ کریں گے, یہ سارے علماء کرام آپ جانتے ہیں, ان میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو جانی پہچانی نہ ہو. یہ اپنے ورثہ کے پیچھے کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, اور جہاں یہ لوگ ہمیں بلائیں گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. یہ خون ہم ضائع جانے نہیں دیں گے. ایک بات میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی حکومت, مجھے معلوم ہے, مجھے بھی آج اجلاس میں بلایا گیا تھا, مجھے معلوم ہے بہت ساری باتیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے آپ پر, آپ جو ہے وہ ہمیں اس کا نتیجہ دیں گے. ورنہ نتیجہ دینے نہیں ملے گا تو یہ پھر ہمارے جوان ہیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھائے کہ شاید
21 मुहर्रम आ रहा है या यौमुल कुर्स आ रहा है या फला आ रहा है, शायद उनका प्रेशर बन जाएगा हमारे लिए। भाई हमारी कौम रेडी, हमारी कौम तैयार है, हम तो जहाँ हमेशा जंग की हालत में रहे इस मुल्क के अंदर, हमारे लिए लोग जमा करना मसला नहीं है। और वैसे ही इस वक्त हमारे लोग तकलीफ में हैं, परेशान है। मैं पाकिस्तान की हुकूमत को बता रहा हूँ, आपको हसासियत का मसला पता नहीं है। ये तो खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारे फुकहा बुर्दबार हैं, हमारे फुकहा आलमी साजिशों पर नजर रखते हैं। अगर किसी एक फकीह ने फतवा दे दिया जिहाद का, अगर एक किसी फकीह ने कह दिया कि मैदान अमल में निकलो, तो सिर्फ पाकिस्तान की सड़कें नहीं होंगी भाई, पूरी दुनिया में जो उनके फॉलोवर हैं, उनके मुकल्लिद हैं, रोडों पे खड़े होंगे, सड़कों पे खड़े होंगे, और जिस किस्म का वो फतवा देंगे, जो फतवा वो देंगे उसको फॉलो कर रहे होंगे। और इसमें अवाम का फतवा नहीं होगा, हम सब उन फकीह के मुकल्लिदीन हैं, उन फुकहा के मुकल्लिद हैं, हम खुद रोड पे खड़े होंगे। तो लिहाजा खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें ऐसे फुकहा दिए हैं कि जो हालात पर, दुनिया की सियासत पर, दुनिया के ऊपर नजर रखते हैं। लिहाजा अभी तक कोई फतवा नहीं आया ऐसा, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। लिहाजा मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें वापस होनी चाहिए। अब आ जाइए आखिरी बात, कल इंशाअल्लाह ताला हफ्ता है, कल रात इंशाअल्लाह हमारे बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ तरावियाँ करते हैं। जब इनकी तरावी और नमाज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, इसी नश्तर पार्क के अंदर एक अजीम शान ताज़ियती जलसा होगा, जिसमें बिला तफरीक शिया सुन्नी हत्ता के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, क्योंकि हर मसलक का आदमी, हर मज़हब का आदमी हमसे टेलीफोन में रब्ते में था, ताज़ियत करने आना चाहता था, ताज़ियत के लिए आना चाहता था। कल इंशाअल्लाह ताला तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब के लोग, उसके अलावा हमारी सियासी मजहबी जो जमातें उनके नुमाइंदगान भी आएंगे, ताज़ियत करने भी आएंगे, अपने ख़यालात का इजहार भी करेंगे, वो भी आएंगे। हमारी कम्युनिटी के मर्द, ख़वातीन, बच्चे, उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा यहाँ होंगे। उसके साथ साथ जो ताज़ियत के हकीकी वारिस हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल जनरल साहब भी आएंगे। खाना फरंग जो सकाफती सेंटर है, उनके डायरेक्टर साहब भी हमारे दरमियान कल होंगे। हम सब मिलकर उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ लाइए। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कुरान खानी के ज़रिए शुरू होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तमाम लोग अपने नज़रियात का इजहार करेंगे, रहबर से अक़ीदत का इजहार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कल नश्तर पार्क के अंदर एक बड़ा इज्तिमा होगा। आप हज़रात सबको दावत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग इसमें तशरीफ़ लाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल हो तो बताइएगा।